الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال عليه الصلاة والسلام من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کا ذکر مبارک خواہ وہ عبادات کے اعتبار سے ہو، یعنی آپ کی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے اعتبار سے ہو، یا آپ کے معاملات کے اعتبار سے ہو، خرید و فروخت، قرض اور رہن وغیرہ کے اعتبار سے ہو، یا آپ کی معاشرتی زندگی کے اعتبار سے ہو، سونا جاگنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بیویوں کے ساتھ کا حسن سلوک، اولاد کے ساتھ کا حسن سلوک، نواسوں کے ساتھ کا برتاؤ، دوست و احباب کے ساتھ کا تعلق، اسی طرح آپ کے لباس کے اعتبار سے، آپ کے جبے، آپ کے عمامے کے اعتبار سے، آپ کے جانوروں کے ذکر کے اعتبار سے، تو جس اعتبار سے بھی ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور آپ کا مبارک تذکرہ، آپ کی سیرت طیبہ کا بیان کرنا، یہ موجب خیر و برکت ہے، باعث اجر و ثواب ہے اور ذریعہ قرب خداوندی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس پر عطا فرماتے ہیں اور بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی سیرت کا تذکرہ یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ تذکرہ کرنے والا، تذکرہ سننے والے سب کے سب سعادت مند ہیں، اللہ کی طرف سے خیر و برکت کے مستحق ہیں اور اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کے مستحق ہیں اور اللہ کے قرب کا یہ ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ والضحیٰ میں
ایک آیت میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر توجہ آپ کی طرف ہے لیکن خطاب پوری امت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ آپ اپنے رب کی نعمتوں، آپ اپنے رب کے احسانات اور آپ اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کیجئے، اس کو بیان کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس بات کا کہ جو انعامات اللہ پاک نے تم پر فرمائے ہیں، جو احسانات اللہ پاک نے تم پر کیے ہیں، ان انعامات کا، احسانات کا تذکرہ کیا جائے، ان کو بیان کیا جائے، بتایا جائے۔ تو پوری امت پر بحیثیت امت کے سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور سب سے بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کرنا ہے، دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے امت کے لیے، سب سے بڑا احسان ہے اللہ کا، سب سے بڑا انعام ہے اللہ کا۔ تو اللہ کے اس احسان کا تذکرہ کرنا چاہیے، اللہ کے اس انعام کو بیان کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اسی کی تعمیل میں آج کی یہ نشست ہے، اسی حکم کو پورا کرتے ہوئے آج کا یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ بڑے مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ جو اس نشست میں جمع ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ سننے کی غرض سے آئے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ سننے کے بعد آپ کی جیسی زندگی بنانے کے ارادے کیے جائیں، آپ کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو سننے کے بعد اپنے آپ کو اسی طرح ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سیرت کا فائدہ اسی وقت ہوگا، سیرت پاک کے سننے کا فائدہ، اس کا عملی پہلو جب ظاہر ہوگا تو اس وقت میں سمجھ میں آئے گا کہ ہر امتی اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنے، ہر امتی اپنی صورت کو نبی کی جیسی صورت بنائے، ہر امتی اپنی چال ڈھال، اپنی رفتار اور گفتار، اپنے اخلاق اور کردار، اپنے رات و دن، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں اپنے آپ کو بنائیں۔ اگر اس کے بجائے صرف زبان سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کریں، لیکن ہماری چال ڈھال، ہمارے اخلاق اور کردار، ہمارے احوال اور افعال اس کے خلاف ہوں، ہماری زندگی سنتوں سے خالی ہو، ہماری زندگی اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں سے خالی ہو، تو یہ کھوکھلی محبت کا دعویٰ، اس کا دنیا میں کوئی اعتبار نہیں ہے، دنیا میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، دل بھی مدینہ جگر بھی مدینہ، دل بھی مدینہ جگر بھی مدینہ، مگر حب احمد سے خالی ہے سینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سے خالی ہے۔ آگے میں عرض کروں گا کہ محبت کا مطلب کیا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک تذکرہ ہمارے نفع کی چیز ہے، ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اور ہمارے لیے اللہ کے قریب ہونے کا یہ ذریعہ ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت، اس کے بے شمار پہلو ہیں، مختلف پہلو ہیں۔ کس پہلو کو عرض کیا جائے اور کس پہلو کو چھوڑا جائے؟ سیرت کا جب عنوان آتا ہے تو بیان کرنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ نبی کی زندگی کے کس گوشے کو بیان کیا جائے، نبی کی سیرت کے کس پہلو کو بیان کیا جائے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہاں رک کر ایک گزارش میں آپ حضرات سے یہ بھی کرنا چاہوں گا، جتنے احباب یہاں اس وقت جمع ہیں ان سب سے فرداً میری گزارش ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں میں ایک قسم کا جذبہ محبت جاگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سے جو تعلق ہوتا ہے امتی کو، اس تعلق کا کچھ اظہار ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر کم از کم، ورنہ تو زندگی کا کوئی لمحہ نبی کی یاد سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی کا جتنا احسان ہم پر ہے، زندگی بھر ہم ان کا تذکرہ خیر کرتے رہیں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو کم از کم آخری درجے میں ربیع الاول کا مہینہ آئے تو ایک ماحول مسلمانوں میں ایسا بنے، آپ اس کا ذریعہ بنے، آپ اس کو شروع کریں کہ ربیع الاول کے مہینے کا جیسے ہی آغاز ہو تو کوئی نہ کوئی سیرت پاک کی تعلیم گھر میں دی جائے، اپنے دوستوں کی محفلوں میں، اپنے ملنے جلنے والوں کو کوئی نہ کوئی سیرت پاک کی کتاب ہدیتاً اپنے دوستوں کو دی جائے، اور اپنے گھروں میں گھر کے تمام افراد کو بٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ کیا جائے، آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا جائے، سنا جائے، تاکہ جس نبی کے ساتھ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جس نبی کے امتی ہونے کا ہم اقرار کرتے ہیں، اور جس نبی کو ہم اپنا نبی سمجھتے ہیں، اس نبی کی زندگی سے ہم واقف ہوں، پتہ چلے کہ نبی کی ولادت کب ہوئی، نبی کب پیدا ہوئے، کن حالات میں پیدا ہوئے، اس وقت ماحول مکے کا کیسا تھا، اور آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کی پیدائش کے وقت میں اللہ کی طرف سے کیا کیا نعمتیں اور رحمتیں ان کی والدہ کو دی گئی، ان کے خاندان کو دی گئی، اور کیا کیا بہاریں اس وقت پیش آئی، معلوم ہونا چاہیے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ نے زندگی گزاری ہے 63 سال کی، تو یہ 63 سال کی زندگی اللہ کے نبی کی کیسے گزری، آپ کے رات و دن کیسے گزرے، انفرادی اجتماعی اعمال کیسے ہوئے، اور آپ کا نبوت سے پہلے کا زمانہ کیسا گزرا، نبوت کے بعد کا زمانہ کیسا گزرا۔ ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبی کی سیرت کو جانے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا ہے کہ سیرت کے علم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے، سیرت کے علم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو معلوم کرنا، آپ کے اسوہ حسنہ کو معلوم کرنا، آپ کی سیرت طیبہ کو معلوم کرنا، یہ بھی ہر امتی پر فرض ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جن کو ہم نے اپنا نبی مانا ہے، جس نبی کی امت میں ہونے کا ہم احساس رکھتے ہیں، اس نبی کی زندگی کا علم اگر ہمیں نہ ہو، اس نبی کی زندگی سے ہم واقف نہ ہو، تو کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ دنیا میں دیکھ لیں، آج یہ بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، دنیا میں آدمی کسی سے محبت کرتا ہے یا کسی کی نقل اتارتا ہے تو اس کا پورا بایو ڈیٹا معلوم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کرکٹ کھیلنے والا کھلاڑی ہے،
وہ اس کو فالو کر رہا ہے تو اس کے بارے میں جانتا ہے، اس کی زندگی کو وہ معلوم کرتا ہے، اس کو وہ فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کا علم حاصل کیا جائے، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھا جائے، معلوم کیا جائے۔ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے گھروں میں سیرت کی کتاب کی تعلیم ہو، چھوٹی کتابیں بھی ہیں، بڑی کتابیں بھی ہیں، کسی نہ کسی عالم سے آپ رابطہ کریں اور رابطہ کر کے ان کی نگرانی میں ان کے مشورے سے کوئی کتاب خرید کر اپنے گھر میں اس کی تعلیم کریں، اور اپنے دوست و احباب کو ہدیۃً پیش کریں، ان کو بھی ترغیب دیں کہ وہ بھی اپنے گھروں میں اس کی تعلیم کریں، تاکہ اللہ کے نبی کی زندگی اور آپ کی سیرت طیبہ کا ذکر ہو، چرچا ہو، تذکرہ ہو۔ اللہ کے رسول بھی اس سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کا مبارک تذکرہ بلاؤں اور مصیبتوں کے دور ہونے کا ذریعہ ہے، ناگہانی آفتوں کے ختم ہونے کا ذریعہ ہے، بیماریوں سے امت کو نجات ملنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے اس وقت میں آپ سے میں فرداً گزارش کروں گا کہ کسی نہ کسی سیرت کی کتاب کو ضرور اس سے ہم کسی عالم کے مشورے سے کتاب لے کر ہم اپنے گھروں میں اس کی تعلیم کا آغاز کریں۔ یہ نہیں کہ آج 12 ربیع الاول ختم ہو گئی تو نبی سے تعلق ختم ہو گیا، نبی کی محبت ختم ہو گئی۔ یہ تو ایک جگانے کا ایک وقت ہے، یا پھر اس تعلق کے اظہار کا ایک موقع ہے۔ ویسے سال بھر ہمارے دل میں ہمارے نبی کی یاد رچی اور بسی ہونا چاہیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، گزارش ہے اس بات کی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے متعلق کتابوں کو خرید کر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اردو پڑھنا آتا ہے تو اردو میں کتابیں موجود ہیں، ہندی پڑھنا آتا ہے تو ہندی میں کتابیں موجود ہیں، انگریزی پڑھنا آتا ہے تو انگریزی میں کتابیں موجود ہیں، کنڑ میں پڑھنا آتا ہے تو اس میں کتابیں موجود ہیں۔ اللہ کا فضل و احسان ہے، اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہر زبان میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مرتب کیا ہے، سیرت کو محفوظ کیا ہے۔ بس ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس کو لے کر اس سے فائدہ اٹھائیں، ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی آپ حضرات ارادہ مضبوط کریں اور لے کر کتابیں اپنے دوست و احباب میں بھی تقسیم کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ انگریزی میں ہو یا کنڑ زبان میں ہو، کسی عالم کے مشورے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے متعلق کتاب لے کر اپنے غیر مسلم دوستوں کو بھی ہدیہ پیش کریں، تاکہ وہ بھی جانیں کہ ہمارے نبی کیسے تھے، ہمارے نبی سے متعلق جو غلط فہمیاں اور جو غلط باتیں ان کے ذہن و دماغ میں بٹھائی گئیں ان کو سمجھایا گیا۔ جب وہ خود لے کر پڑھیں گے، وہ خود معلوم کریں گے، تو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ پورے انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، پوری مخلوق کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی رحمت سے سب نے فائدہ اٹھایا ہے، آپ کی رحمت سے سب نے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر کرنے کا یہ کام ہے، اس موقع پر کرنے کا یہ کام ہے۔ کاروباری ہیں، تاجر ہیں، بازار میں جہاں مسلمانوں کی دکانیں ہیں وہاں اپنے غیر مسلم بھائی بھی ہیں، تو اس موقع سے ان کو کتاب ہدیے میں پیش کریں، مٹھائی کا ایک ڈبہ بھی ان کو دے دیں، تاکہ وہ کتاب لیں گے، پڑھیں گے تو ان کی غلط فہمیاں دور ہوں گی،
اور وہ اسلام کے قریب آنے والے بنیں گے۔ کم از کم وہ غلط فہمیاں تو ان کے ذہن و دماغ سے ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، ذہن میں ایک بات آئی اس لیے میں نے یہ عرض کر دیا۔ گزشتہ سال یا لاک ڈاؤن سے پہلے حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم نے یہ تحریک چلائی تھی، جس کی وجہ سے کئی ہزاروں کتابیں اس طرح تقسیم کی گئی۔ اس کا بڑا اچھا اثر رہا، اس لیے جتنے احباب یہاں جمع ہیں، یہ احباب اگر اس کا ارادہ کر لیں مضبوطی سے اور اس کو عملی شکل دینے کی کوشش کریں، عملی شکل دے کر اپنے گھروں میں بھی سیرت مبارکہ کا تذکرہ شروع کریں اور اپنے دوست و احباب کو بھی کتاب ہدیے میں دیں، وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر کچھ حقوق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر کچھ حقوق ہیں، جیسے ماں باپ کے کچھ حقوق ہیں اولاد پر، اولاد کے کچھ حقوق ہیں ماں باپ پر، شوہر کے کچھ حقوق ہیں بیوی پر، بیوی کے کچھ حقوق ہیں شوہر پر، اسی طریقے سے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اسی طریقے سے ایک امتی ہونے کے اعتبار سے اس امتی پر اللہ کے نبی کے بھی کچھ حق ہیں، اللہ کے نبی کے بھی حقوق ہیں۔ ان حقوق کا ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان حقوق کا ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج اس مجلس میں ہم ارادہ کریں کہ ہم ان حقوق کے ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات پر ایمان لایا جائے، اللہ کے نبی کی ذات پر ایمان لایا جائے۔ کیا مطلب ہے اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا؟ کہ اللہ کے نبی کو خدا کا سچا پیغمبر تسلیم کریں اور آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا آخری نبی تسلیم کریں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو اللہ کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبر تسلیم کریں، آپ کو آخری پیغمبر تسلیم کریں۔ آپ پر ایمان لانے کے دو پہلو ہیں، ایک آپ کی ذات پر ایمان لانا اور ایک آپ کی بات، آپ کی ہدایات، آپ کی تعلیمات پر ایمان لانا۔ آپ کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا رسول سمجھے، سچا برحق پیغمبر سمجھے، آخری نبی سمجھے، یہ مطلب ہے ذات پر ایمان لانے کا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ ہم نے آپ کو بشارت دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا اور اللہ کے عذابات سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندو تاکہ تم اس نبی پر ایمان لاؤ، اس نبی پر ایمان لاؤ۔ تو نبی پر ایمان لانا یہ نبی کا امت پر حق ہے، نبی کا امت پر حق ہے کہ آپ کی ذات پر ایمان لایا جائے۔ اسی طریقے سے آپ کی ہدایات اور آپ کی تعلیمات، آپ کے بتائے ہوئے طور طریقے اور آپ کی بات پر بھی ایمان لایا جائے۔ کیا مطلب ہے آپ کی ہدایات اور تعلیمات پر ایمان لانے کا؟ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ کی بات پر، آپ کی تعلیمات پر اور آپ کی ہدایات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ میری دنیا آخرت کی کامیابی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی بتائی ہوئی سنتوں کے مطابق، آپ کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔
اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے ہدایات کو چھوڑ کر زندگی گزاروں گا، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزاروں گا تو دنیا میں بھی پریشان رہوں گا، آخرت میں بھی ناکام رہوں گا۔ یہ یقین ہونا چاہیے مسلمان کو، یہ یقین ہونا چاہیے مسلمان کو۔ آج ہم سے اللہ کے نبی کی سنتیں اسی لیے چھوٹ رہی ہیں، آج اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے بوجھ اسی لیے معلوم ہو رہے ہیں کہ اس یقین میں کمزوری ہے، اس یقین میں کمزوری ہے۔ جب مسلمان یہ یقین کر لے گا کہ نبی کے طریقے پر چلوں گا تو ہی دنیا میں بھی کامیاب ہوں گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گا، تو ظاہر سی بات ہے جب اس کا یہ یقین بنے گا تو وہ نبی کے طریقے کے علاوہ دوسرا طریقہ اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے نبی کی بات پر بھی ایمان ہو، نبی کی ہدایات اور تعلیمات پر بھی ایمان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ یقین ہو مسلمان کو۔ آنکھوں سے میں غلط دیکھ سکتا ہوں، کانوں سے غلط سن سکتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی جملہ غلط نہیں ہو سکتا، آپ کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ یقین ہو مسلمان کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو سچے عاشق رسول تھے، ان سے بڑا عاشق رسول نہ دنیا میں آج تک آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ سب سے زیادہ سچے عاشق رسول صحابہ کی جماعت ہے۔ تو صحابہ کو کیسا یقین تھا اللہ کے نبی کی بات پر؟ ایک واقعہ عرض کروں گا نمونے کے طور پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی تھی، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے، 3 لڑکے تھے۔ ایک کا نام قاسم تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، جن کو طاہر اور طیب بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت خدیجہ سے کل 6 اولاد ہوئی، 2 لڑکے 4 لڑکیاں۔ تو حضرت خدیجہ سے یہ پیدا ہوئے۔ ایک لڑکے تیسرے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے، لیکن سب کے سب لڑکے کم عمر میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے ماں ہے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوتی تھی، بہت زیادہ رنجیدہ رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ماریہ کیوں غمگین رہتی ہو، آؤ یہاں کہ ہمارا بیٹا تو جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ نہیں نہیں اللہ کے رسول، اب مجھے صبر آ گیا، اب مجھے صبر آ گیا، میں نہیں دیکھوں گی۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ اے ماریہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ ہمارا بیٹا جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تو حضرت ماریہ کہنے لگی کہ اب مجھے صبر آ گیا، مجھے دیکھنا نہیں ہے۔ بعد میں کچھ لوگوں نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ جب اللہ کے نبی بتانا چاہتے تھے تو تم نے دیکھا کیوں نہیں؟ جب اللہ کے نبی دکھانا چاہتے تھے تو تم نے دیکھا کیوں نہیں؟ تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ میری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا بس ہے، جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا بس ہے۔ اگر اللہ کے نبی دکھانے پر میں دیکھ لیتی تو پھر ایمان بالغیب کہاں باقی رہتا؟ ایمان بالغیب کہاں باقی رہتا؟ ہم تو سارے غیب پر ایمان لائے، جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت پر ہمارا ایمان ہے، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، جہنم پر ہمارا ایمان ہے، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، پل صراط کو ہم نے نہیں دیکھا، پل صراط پر ہمارا ایمان ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے حضرت ماریہ قبطیہ فرمانے لگی کہ اگر میں اس وقت دیکھ لیتی تو پھر ایمان بالغیب کہاں باقی رہتا؟ تو
تو میرے عزیز و دوست و بزرگ کو اندازہ لگائیں کتنا یقین تھا صحابہ کو۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، کیا اللہ کے نبی کی بات پر ہمیں اتنا یقین ہے؟ اگر مسلمان کو اتنا یقین ہوتا تو وہ یوں کاروبار کے لیے نمازوں کو نہیں چھوڑتا، وہ یوں کاروبار میں جھوٹ لوٹ گھسوٹ نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 5 وقت کی نماز آدمی پابندی کے ساتھ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی بات ہے۔ اگر مسلمان کو اس پر یقین ہوگا تو وہ اپنے کاروبار سے وقت نکال کر نماز پڑھے گا، وقت نکال کر نماز پڑھے گا۔ دکان پر بیٹھا ہوا ہے، گاہک آئے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اب آدمی دیکھ رہا ہے کہ مسجد کو جاؤں گا تو کاروبار کا نقصان ہوگا، گاہک چلے جائیں گے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز کے اس حکم کو پورا کرو، اللہ تمہاری روزی کی تنگی دور کریں گے۔ یہ گاہک جائیں گے، اللہ دوسروں کو بھیج دیں گے۔ آپ دیکھ لیں وہ دکاندار جو نماز کا پابند ہے، لوگ اس کی دکان پر نماز کے وقت آئیں بھی تو دیکھتے ہیں کہ دکان بند ہے، وہ نماز کو گئے ہوئے ہیں، وہ کسی اور جگہ نہیں جاتے، نماز کے بعد دوبارہ پھر وہیں آتے ہیں، نماز کے بعد پھر دوبارہ اسی کی دکان پر آتے ہیں کہ نہیں مجھے اسی سے لینا ہے۔ یہ اللہ بھیجتا ہے، یہ اللہ بھیجتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے نبی کی ذات پر ایمان لانا اور اللہ کے نبی کی بات پر ایمان لانا، یہ اللہ کے نبی کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، اللہ کے نبی کی ہم سب سے زیادہ تعظیم کریں، یہ اللہ کے نبی کا حق ہے۔ اس لیے کہ امتی اور نبی کا جو تعلق ہے یہ قانونی نہیں ہے بلکہ ایمانی اور روحانی ہے، تو تعظیم ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں اسی سلسلے کی کچھ ہدایات دی ہیں۔ تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرے، نبی سے کسی معاملے میں سبقت نہ کرے، آگے نہ جائے، یہ عظمت کا تقاضا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے ایمان والوں، تم اپنی آواز کو اس طرح بلند نہ کرو جس طرح تم دوسروں کے سامنے بلند کرتے ہو، دوسروں سے جیسے اونچی آواز سے بات کرتے ہو، نبی سے اس طرح اونچی آواز سے بات مت کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اگر اس طرح کرو گے تو تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کی مجلس میں اتنے ادب سے حاضر ہوتے اور اتنا پستی اور کم آواز کے ساتھ آپ سے بات کرتے کہ بسا اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا کہ تم نے کیا کہا۔ باوضو آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے، باادب آپ کے سامنے بیٹھتے تھے۔ آپ کی عظمت کتنی تھی صحابہ کے دلوں میں، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مکے کے سردار عروہ ابن مسعود ثقفی، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے، صحابی رسول ہیں، اس وقت ابھی اسلام نہیں لائے تھے، مکے کے سردار تھے، قریش کی طرف سے نمائندہ بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی کے اور صحابہ کے آپس کے تعلق کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد پھر دوبارہ وہ اپنی قوم کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار فرمایا، اپنے تاثرات کا اظہار فرمایا۔ کیا تاثرات تھے ان کے؟ عروہ ابن مسعود ثقفی کہتے ہیں کہ میں کسرا کے اور قیصر کے بادشاہ جو تھے، کسرا اور قیصر، ان کے درباروں میں بھی گیا ہوں، لیکن میں نے وہ تعظیم، وہ عظمت نہیں دیکھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
عظمت صحابہ کے دلوں میں تھی۔ جیسی تعظیم صحابہ حضور کی کرتے تھے، ایسی تعظیم میں نے قیصر و کسریٰ کے درباروں میں بھی نہیں دیکھا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ حکم کے پورا کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس حکم کے پورا کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی لینے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں، وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے۔ اور جب وہ ان سے بات کرتے ہیں تو آہستہ آواز کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور وہ ان کی طرف تیز نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ صحابہ کے بارے میں عروہ ابن مسعود ثقفی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اتنی تعظیم کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ تم اپنی آواز بلند نہ کرو اللہ کے نبی کی آواز سے زیادہ۔ تو یہ بھی ایک حق ہے اللہ کے نبی کا ہم پر، عظمت ہو ہمارے دلوں میں، تعظیم کریں ہم اللہ کے رسول کی۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے دنیا میں رہتے ہوئے جس طرح آپ کے سامنے آپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا جائز نہیں تھا، اسی طریقے سے آج بھی آپ کے روضہ اقدس کے سامنے صلاۃ و سلام پیش کرتے وقت بھی بلند آواز سے بات کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ادب کے خلاف ہے، تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آپ نے دیکھا ہوگا مدینے کے ماحول میں شور شرابہ نہیں ہے، اور وہاں کے ائمہ جو نماز بھی پڑھاتے ہیں تو بالکل ایک سنجیدگی کے ساتھ پڑھاتے ہیں، آواز میں زور نہیں ہوتا، اور وہاں رہنے والے بلند آواز سے بات نہیں کرتے، وہاں قریب میں رہنے والے۔ تو یہ بھی حکم ہے۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو آپ کے سامنے جس طرح بلند آواز سے بات کرنا بے ادبی تھی، اسی طرح روضہ اقدس کے سامنے بھی بلند آواز سے بات کرنا بے ادبی ہے۔ اسی طریقے سے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو احادیث ہیں، اس کو کہیں سنایا جا رہا ہو، کہیں بیان کیا جا رہا ہو، تو ایسے وقت میں بھی ان بیان کرنے والوں سے اپنی آواز کو بلند کرنا، وہاں شور شرابہ کرنا، یہ بھی ادب کے خلاف ہے، تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ دوسرا حق ہے امت پر نبی کا کہ نبی کی تعظیم ہو ہمارے دلوں میں، نبی کی عظمت ہو ہمارے دلوں میں۔ تیسرا حق ہے نبی کا امت پر کہ نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ہو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک اس کے دل میں میری محبت اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کی بیوی سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا، اور یہ حق ہے اللہ کے نبی کا امت پر کہ امتی کے دل میں نبی کی محبت سب سے زیادہ ہو، ماں باپ سے زیادہ ہو، اولاد سے زیادہ ہو، بیوی بچوں سے زیادہ ہو، اور دوست و احباب سے زیادہ ہو، پوری انسانیت سے زیادہ ہو۔ پتہ کیسے چلے گا؟ ماں باپ ایک چیز کا حکم دیتے ہیں، ایک کام کرنے کو کہتے ہیں، نبی ایک چیز کا حکم دیتے ہیں، کام کرنے کو کہتے ہیں۔ ماں باپ کا بتایا ہوا کام نبی کے بتائے ہوئے کام کے خلاف ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں ماں باپ کی محبت زیادہ ہے کہ نبی کی محبت زیادہ ہے۔ اولاد ایک خواہش کر رہی ہے، اولاد کا کچھ تقاضا ہے،
لیکن وہ نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ نبی کی محبت زیادہ ہے یا اولاد کی محبت زیادہ ہے۔ بیوی کی کچھ خواہش ہے، بیوی کا کچھ مطالبہ ہے، لیکن وہ نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ نبی کی محبت زیادہ ہے کہ بیوی کی محبت زیادہ ہے۔ دوست و احباب کا کچھ تقاضا ہے، وہ کسی غلط کام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ایسا کام جو نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں نبی کی محبت زیادہ ہے یا دوستوں کی محبت زیادہ ہے۔ جب دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے آپس میں، اس وقت میں معلوم ہوتا ہے کہ کس کی محبت زیادہ ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ سچی محبت کرنے والے دنیا میں صحابہ ہی تھے۔ صحابہ سے زیادہ سچی محبت کرنے والا، صحابہ سے زیادہ سچا عشق کرنے والا نہ دنیا میں آج تک آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ سچے عاشق رسول تھے، سچے محبت کرنے والے تھے اپنے پیغمبر سے۔ کتابوں میں لکھا ہے، واقعات بے شمار ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن اوفا، عبداللہ ابن اوفا یہ منافقوں کا سردار ہے، منافقوں کا سردار ہے۔ اس کے بیٹے حضرت عبداللہ یہ مخلص مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینے میں یہ افواہ پھیلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی اوفا کو قتل کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کا نفاق سب پر ظاہر تھا، اس کا منافق ہونا سب کو معلوم تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ افواہ پھیلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی اوفا نے عبداللہ ابن ابی کو، یہ منافقوں کا سردار تھا، تو یہ عبداللہ ابن ابی کو قتل کا حکم دے رہے ہیں، قتل کرنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ جو پکے ایمان والے ہیں۔ اللہ کے رسول، ان کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ اللہ کے رسول منافقوں کے سردار کے قتل کا حکم دے رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بھاگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر انہوں نے گزارش کی، اللہ کے نبی یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ میرے باپ کے قتل کا حکم دے رہے ہیں، اجازت ہو تو میں خود یہ سعادت حاصل کروں، اجازت ہو تو یہ سعادت میں حاصل کروں، اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کروں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اندازہ کریں نبی کی محبت باپ کی محبت سے زیادہ تھی، ورنہ یہ جملہ نکل نہیں سکتا تھا زبان سے، ورنہ یہ جملہ نہیں نکل سکتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ تھی، آپ کے سچے عاشق تھے، تب جا کر یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا ہے۔ اسی طریقے سے جنگ بدر کے بارے میں تو ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی، جس جنگ میں صرف مسلمان 313 تھے، لیکن پکے مسلمان تھے، کچے نہیں تھے، پکے مسلمان تھے۔ اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو جنگ بدر کا موقع ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمن ابن ابی بکر، جو جنگ بدر تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، وہ جنگ بدر کا قصہ سنانے لگے، کیا ہوا؟ سناتے سناتے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر جو بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے اپنے ابا سے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابا جان، جنگ بدر میں آپ میرے نشانے پر آ گئے تھے، جنگ بدر میں آپ میرے نشانے پر آ گئے تھے، چاہتا تو میں تیر چلا کر ختم کر سکتا تھا، لیکن باپ ہونے کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا، باپ ہونے کا خیال کرتے ہوئے میں نے آپ سے اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹا لیا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، قربان جائیں صحابہ پر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی محبت میں سرشار ہو کر فرمایا کہ بیٹا، تو نے باپ ہونے کا خیال کر کے مجھے چھوڑ دیا، اگر تو میرے نشانے پر آتا تو مجھے ہرگز نہیں بخشتا تھا، تیری کیا مجال کہ تو نبی کے خلاف تلوار لے کر آئے۔
نبی کے خلاف، وہ بھی میرا بیٹا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اولاد سے زیادہ تھی محبت نبی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اولاد سے زیادہ تھی۔ آج میں اور آپ دیکھ لیں، اولاد کے شوقوں کو پورا کرنے کے لیے، اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نبی کی ہدایات کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، نبی کی ہدایات کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ شریعت کچھ بھی کہے، میرا بیٹا کہہ رہا ہے اس کی خواہش پوری ہونی چاہیے، میری بیٹی کی یہ خواہشیں پوری ہونی چاہیے۔ بیٹا کہتا ہے کہ شادی میں ویڈیو ہونا چاہیے، اس کی خواہش ہے۔ ایک صاحب سے میری بات ہوئی، ایک ہمارے ساتھی تھے، ان کی بیٹی کا نکاح تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ نکاح میں ویڈیو نہ ہو، تو انہوں نے گزارش کی تو وہ ہضم نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ چلیے، تھوڑی دیر بات کریں گے ان سے۔ تو میں نے ان سے گزارش کی، لیکن ایسے اڑے ہوئے تھے کہ کہنے لگے زندگی میں ایک بار شادی ہوتی ہے، بیٹے کی خواہش ہے، ہو جانے دیجیے، کیا حرج ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، شادی یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، نکاح یہ نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر ابتدا ہی اللہ کی نافرمانی سے ہو، وہ زندگی میں خدا محبتیں کیسے ڈالے گا؟ اس زندگی میں محبتیں کیسے پیدا ہوں گی؟ نفرتیں، عداوتیں، جھگڑے، خلا، طلاق، یہی تو ہوگا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹا میرے نشانے پر اگر تو آ جاتا تو ہرگز نہیں بخشتا تھا۔ تو صحابہ کے دل میں اپنے نبی کی محبت اولاد سے زیادہ تھی۔ آج میں اور آپ نبی کی محبت کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں زبان سے، لیکن محبت ہمارے دلوں میں ہرگز نہیں ہے، محبت ہمارے دلوں میں ہرگز نہیں ہے۔ صحابیات میں لے لیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں، نبی کی بیوی ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ ابو سفیان ابھی اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنی بیٹی کے پاس آئے، ملاقات کے لیے اپنی بیٹی کے پاس آئے۔ جیسے ہی ابو سفیان گھر میں داخل ہوئے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو سفیان کی صاحبزادی تھی اور رسول اللہ کی زوج مطہرہ اور آپ کی بیوی تھی، جیسے ہی حضرت ام حبیبہ نے دیکھا کہ والد ابو سفیان آئے ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بستر بچھایا جاتا تھا اس کو لپیٹ دیا، فوراً اس کو لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے دیکھا تو حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ بیٹی یہ کیا بات ہے؟ دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ باپ ملاقات کے لیے آئے تو بستر بچھایا جاتا ہے، باپ ملاقات کے لیے آئے تو بستر بچھایا جاتا ہے، یہ کیوں ماجرا ہے کہ میں اندر آ رہا ہوں تو بستر لپیٹ دیا جا رہا ہے؟ میرے عزیز و دوست بزرگوں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ صاف ستھرا پاک بستر ہے، تم کافر و مشرک ناپاک ہو، اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ باپ ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی محبت زیادہ تھی، اللہ کے نبی کی محبت زیادہ تھی۔ میں اور آپ دیکھ لیں اپنی زندگی کا، میں خود آپ خود جائزہ لیں کہ اللہ کے نبی کی ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اکثر خوشی اور غم کے موقع پر پتہ چلتا ہے، خوشی اور غم کے موقع پر پتہ چلتا ہے۔ نکاح کا ہی موقع لے لیں، نکاح کے موقع پر سب کو راضی کرنے کی فکر کی جاتی ہے، فلاں خالہ ناراض ہے ان کو بھی بلا لیا جائے، جا کر منا لیا جائے، بچے کا نکاح ہے زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، خالہ بھی نکاح میں شریک ہو جائے، فلاں ماموں کو تھوڑی پریشانی ہے وہ ناراض ہے ان کو بلا لیا جائے، حتیٰ کہ نوکروں کو راضی کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ نوکروں کو راضی کیا جاتا ہے تاکہ بچے کی زندگی میں کوئی دراڑ نہ آئے۔ خیال نہیں آتا تو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں آتا، خیال نہیں آتا تو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں آتا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اگر ایسے موقع پر جو ایک زندگی کا آغاز ہے اللہ کی نافرمانی
نافرمانی کے ساتھ یہ ابتدا ہو تو اس زندگی میں خدا محبت کیسے ڈالے گا؟ کیسے اس میں محبتیں پیدا ہوگی؟ کیسے میاں بیوی کے آپس میں تعلقات صحیح ہوں گے؟ کیسے ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ بنے گی جبکہ دلوں کا مالک وہ خدا ہے جس کو تم نے ناراض کیا ہے؟ پیسوں سے دل راضی نہیں ہوتے، جائیدادوں سے دل نہیں ملتے، دل تو خدا کے ملانے سے ملتے ہیں۔ دلوں کے ملانے کی طاقت وہ صرف اور صرف خدا کے پاس ہے، نہ نبی کے پاس ہے نہ ولی کے پاس ہے۔ دلوں کے ملانے کی طاقت وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن ایسے موقع پر اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد نہیں کیا جاتا، بھلا دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کے دلوں میں اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے دوست و احباب سے زیادہ تھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اس بات کا عہد کریں کہ جس محبت کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں اس محبت کے دعوے میں ہم سچے ہوں، اس محبت کے دعوے میں ہم سچے ہوں۔ محبت ایک اندرونی چیز ہے، اس کو نکال کر باہر نہیں بتایا جا سکتا۔ محبت کا کوئی جسم نہیں ہے، جیسے یہ پین ہے، اس کا ایک جسم ہے، بتایا جا سکتا ہے پین ہے۔ محبت دل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اس کو بتایا نہیں جا سکتا۔ البتہ محبت کے اظہار کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، محبت کے اظہار کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، ان علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ان کے اندر محبت ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کیا علامت ہے؟ خود اللہ کے نبی نے فرمایا، خود اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اللہ کے نبی کے اس ارشاد کو دیکھ کر، اس کو سن کر، اس کسوٹی پر میں اور آپ اپنے آپ کو پرکھ کر کے دیکھیں، کیا میں عاشق رسول ہوں کہ نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری سنتوں سے محبت کرے گا۔ یعنی جس کو سنتوں سے محبت ہوگی وہی حقیقی محبت کرنے والا ہے نبی سے۔ جس کی زندگی اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف ہے، نہ چہرہ رسول اللہ جیسا، نہ لباس حضور جیسا، نہ رات و دن حضور جیسے، نہ کھانا پینا حضور جیسا، نہ پہننا اوڑھنا حضور جیسا، نہ اٹھنا بیٹھنا حضور جیسا، نہ سونا جاگنا حضور جیسا، زبان سے وہ ہزار دعوے کر لے محبت کے، خدا کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، خدا کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں سے محبت کی وہی حقیقت میں مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ میری محبت میں سچا وہی ہے جو سنتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ اگر زندگی اللہ کے نبی کی سنتوں سے خالی ہے تو وہ ہزار دعوے کر لے، خدا کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ عربی شاعر کہتا ہے، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمرک فی القیاس بدیع۔ شاعر کہتا ہے، تو خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور خدا سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد شاعر کہتا ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، کہ ضابطہ یہ ہے کہ محبت کرنے والا عاشق اپنے محبوب کا وفادار ہوتا ہے، اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ دنیا کی ناپاک، گندی اور جھوٹی محبتوں میں دیکھ لیں، کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے، آدمی اس کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے، آج کل ہمارے بے راہ روی کے شکار نوجوان اپنی کڈنیوں کو تک بیچ دیتے ہیں۔ کیوں؟ میری محبوبہ کا تقاضا ہے، اس کو اتنے ہزار کا موبائل چاہیے۔ جھوٹی محبت جب یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ اتنا سستا ہے کہ نہ چہرے پر داڑھی ہو، نہ لباس حضور جیسا ہو، نہ کھانا پینا حضور جیسا ہو، نہ زندگی میں نماز ہو، نہ زندگی میں کوئی سنت ہو، پھر بھی وہ زبان سے محبت کا دعویٰ کر لے کہ اتنا سستا ہے۔ میرے عزیز دوست و بزرگوں،
یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں سے محبت کیا وہی مجھ سے حقیقت میں محبت کرنے والا ہے۔ زندگی سنتوں سے خالی تو وہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے حقیقی محبت کرنے والا ہے، سچی محبت کرنے والا ہے، میری سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، اللہ کے نبی بشارت سناتے ہیں کہ مجھ سے محبت تمہیں مبارک ہو، قیامت میں جنت میں بھی اللہ تمہیں میرے ساتھ رہنے کا موقع دیں گے، میری رفاقت نصیب فرمائیں گے، جنت میں اللہ کے نبی کی معیت نصیب ہوگی۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ حق ہے اللہ کے نبی کا، یہ حق ہے اللہ کے نبی کا، اور اللہ کے نبی نے جو طریقے بتائے ہیں، جو سنتیں بتائی ہیں، اس میں ہمارا سراسر فائدہ ہے، ذرا برابر بھی نقصان نہیں ہے۔ البتہ ان سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اگر اختیار کریں گے تو اس میں نقصان ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے کی۔ آج ہمارے نوجوان وہ تنگ پینٹیں پہنتے ہیں، اس میں ان کا نقصان نہیں ہے، اس میں ان کا نقصان نہیں ہے۔ اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف، پیشاب میں تکلیف، اور جسم کے چھپانے میں وہ پورے طریقے سے چھپانے والا بھی نہیں ہے لباس۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں وہ ہمارے لیے رحمت ہیں، رحمت ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی رحمت ہیں ویسے آپ کی سنتیں بھی رحمت ہیں، آپ کے طریقے بھی رحمت ہیں۔ ان کو چھوڑ کر ہم دوسرا طریقہ اختیار کریں گے تو وہ ہمارے لیے زحمت ہی زحمت ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، بلکہ اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی ٹخنے سے نیچے اپنا ازار، اپنی پینٹ، اپنی شلوار، اپنا پاجامہ، اپنی لنگی لٹکاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اللہ اس کی طرف شفقت کی نظر نہیں ڈالیں گے۔ قیامت میں ساری بادشاہت خدا کی ہوگی، وہی خدا اٹھ جائے، وہی خدا منہ پھیر لے تو پھر ہمارا کیا ٹھکانا ہے؟ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے نبی نے یہ جو حکم دیا ہے وہ تو آخرت کا نقصان ہے کہ خدا وہاں نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ آپ ڈاکٹروں سے پتہ کر لیں، سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ ٹخنے سے نیچے پینٹ پہننے والے نوجوانوں کی جوانی میں فرق آ جاتا ہے، ان کی قوت مردانگی میں فرق آ جاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان کسی کام کے نہیں ہیں بعد میں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، سوچنے کی بات ہے، اللہ کے نبی نے جو طریقے بتائے ہیں اس میں ہمارے لیے رحمت ہے، اس کو چھوڑ کر اگر ہم یورپی تہذیب، مغربی تہذیب، ماڈرن کلچر، یورپی کلچر، اگر ہم فیشن کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے وہ وہاں پریشان ہیں ہم یہاں پریشان ہوں گے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے طریقے بتائے ہیں، آپ نے جتنی سنتیں بتائی ہیں، ان سب میں ہمارے لیے سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب اس سے آگے بڑھ کر کہوں میں آپ سے کہ فیشن کے صرف ہمارے نوجوان ہی عادی نہیں ہیں، بوڑھوں کو بھی شوق ہو گیا ہے، بوڑھے بھی تنگ پینٹیں پہننے لگے ہیں، تنگ لباس پہننے لگے ہیں، داڑھیاں کٹانے لگے ہیں تاکہ وہ جوان نظر آئیں۔ بھئی آپ کی پوری زندگی گزر گئی، اب تو قبر میں جانا ہے، وہاں تو کم از کم تیاری کر کے جائیں کہ فرشتے دیکھ کر کہیں مسلمان آیا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہماری داڑھی اور ہمارا جبہ، ہماری ٹوپی، اللہ نے اس میں ایک رعب رکھا ہے، اس میں ایک رعب رکھا ہے۔ آج ہم نے اپنی وقت خود ہی گرا لی ہے، اپنی اہمیت خود ہی گھٹا دی ہے، ہم دوسروں کے طریقوں کے عادی ہو گئے، اللہ کے رسول کے طریقے ہمیں پسند نہیں آتے، ہمارے نوجوانوں کو پسند نہیں آتے، لباس نبی جیسا پسند نہیں آتا۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی
کہ اگر داڑھی مرد کے لیے اس کی خوبصورتی میں اگر کوئی فرق کرنے والی ہوتی تو نبی کے چہرے پر نہیں ہوتی تھی۔ نبی سب سے زیادہ خوبصورت دنیا میں، آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں آیا، آپ سے زیادہ کوئی کامل انسان دنیا میں نہیں آیا۔ اللہ نے جب آپ کے چہرے پر داڑھی رکھی تھی تو یہ مرد کے لیے کمال کی بات ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہو، اس کی خوبصورتی کی بات ہے۔ داڑھی کے بغیر وہ خوبصورت ہرگز نہیں لگتا، بلکہ وہ تو عورت جیسا لگتا ہے، مرد جیسا نہیں لگتا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا یہ حقیقی محبت کی علامت ہے، یہ حقیقی محبت کی علامت ہے۔ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کوئی دنیا کے مفتی نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے خود فرمایا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنتوں سے محبت کرنے والا ہے وہی مجھ سے حقیقت میں محبت کرنے والا ہے، اور جسے مجھ سے صحیح اور سچی محبت ہوگی اللہ تبارک و تعالی جنت میں اسے میری معیت نصیب فرمائیں گے، میرا ساتھ عطا فرمائیں گے، میری رفاقت نصیب فرمائیں گے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ ہو؟ صحابہ کیسی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کیا تیاری کر کے رکھے ہو؟ کیا تیاری کر کے رکھے ہو؟ تو وہ صحابی، بھولے بھالے صحابہ، توڑ مڑوڑ کرنے کے عادی نہیں تھے، سیدھے سیدھے بولنے کے عادی تھے۔ ہماری طرح نہیں کہ اگر کوئی بات غلط ہوتی ہوئی نظر آ جائے تو اس کو گھما دیا جائے، صحابہ سیدھے سیدھے آدمی تھے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی، کیا تیاری کر کے رکھے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر وہ صحابی کو فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، نیکیوں کا کوئی بڑا ذخیرہ تو ہے نہیں، بس اتنی بات ہے کہ آپ سے محبت رکھتا ہوں، آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تو قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ رہو گے جس کے ساتھ محبت کرتے ہو، قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے جس کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسی محبت نصیب فرمائے۔ اب کہاں ایسی محبت نظر آتی ہے؟ زبان کے دعوے ہیں، زبان کے دعوے ہیں، زبان سے نعرے ہیں، لیکن عمل سے زندگی خالی ہے، عمل سے زندگی خالی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان عملی مسلمان بنے، عملی مسلمان بنے، صرف زبان سے دعوے کرنے والے نہ بنے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو سنتوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ تو یہ تیسرا حق ہے اللہ کے نبی کا، وہ ایک لمبا باب ہے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے تو کیا ہمیں دنیا میں فائدے ملیں گے، کیا آخرت میں ہمیں فائدے ملیں گے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرو گے، اللہ کے نبی کے طور طریقوں کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ کی نگاہ میں بھی محبوب بن جاؤ گے۔ سنتوں پر عمل کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو اللہ کا محبوب بن جائے پریشان ہو سکتا ہے، اس کے کام اٹک سکتے ہیں، اس کو پریشانی آئیں گی، مقدر میں ہوں گی تو، لیکن اللہ اسے صبر کی توفیق دیں گے اور اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ بتائیں گے۔ تو بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ اللہ کا محبوب بنے؟ ہر ایک چاہتا ہے، لیکن سنت پر عمل کرنا نہیں چاہتا۔ سنت پر عمل کریں گے تو اللہ کے محبوب بنیں گے۔ تو اس لیے سنتوں پر عمل کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم، کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جو آدمی سنتوں پر عمل کرے گا جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ اس کو عطا کیا جائے گا۔ تو یہ آخرت کے فائدے ہیں۔ دنیا کے فائدے لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں،
ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا کیا کیا فائدہ ہے؟ کھانے کی سنتیں ہیں، سونے کی سنتیں ہیں، پہننے اوڑھنے کی سنتیں ہیں۔ ان سنتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا فوائد چھپا رکھے ہیں، یہ موقع نہیں ہے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو آخرت کے تو یہ فائدے ہیں، دنیا کے فائدے بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ حق ہے اللہ کے نبی کا، یہ حق ہے اللہ کے نبی کا کہ ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت سب سے زیادہ ہو، اللہ کے نبی کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ اس محبت کا تقاضا ہے کہ زندگی سنتوں کے مطابق ہو، زندگی اللہ کے نبی کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق ہو، زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق ہو۔ یہ اس محبت کا تقاضا ہے، یہ اس محبت کا تقاضا ہے۔ آدمی زبان سے محبت کا دعویٰ کریں لیکن زندگی دین کے مطابق نہ ہو تو یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہے، اس میں کوئی دم نہیں ہے، اس میں کوئی دم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر ایک حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ رسول کی بات ماننا گویا خدا کی بات ماننا ہے، رسول کی اطاعت کرنا گویا خدا کی اطاعت کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے تھے، صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے نہیں تھے، اطاعت کرنے والے تھے۔ اور اطاعت شرط ہے، اطاعت ضروری ہے۔ بغیر اطاعت کے صرف محبت کا دعویٰ نہ دنیا میں کام آئے گا نہ آخرت میں کام آئے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی نے خود اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ بیٹی فاطمہ دنیا کی کوئی ضرورتیں ہوں تو مجھ سے مانگ لینا، اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ میں تو نبی کی بیٹی ہوں بخشی جاؤں گی، اس گھمنڈ میں نہ رہنا۔ کس سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اس فاطمہ سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی اس گھمنڈ میں نہیں رہنا کہ میں تو نبی کی بیٹی ہوں بخشی جاؤں گی، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا کی کوئی ضرورتیں ہیں تو دنیا میں مجھ سے لے لینا، آخرت میں تو عمل ہی کام آئے گا، آخرت میں تو عمل ہی کام آئے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اپنی ایک پھوپھی سے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ پھوپھی جان اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ نبی کی پھوپھی ہوں بخشی جاؤں گی، بلکہ آخرت کے لیے عمل کرنا، اطاعت ضروری ہے۔ بغیر اطاعت کے صرف محبت کا دعویٰ کام نہیں آئے گا۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کریں، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے بچیں۔ بچنا بھی ضروری ہے، کرنا بھی ضروری ہے۔ صرف کرتے رہنے سے بھی کام نہیں چلے گا، صرف بچنے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ بچنا بھی ضروری ہے، کرنا بھی ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسے مطیع و فرمانبردار تھے، کیسے اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی نے کوئی بات فرما دی، صحابی کی زندگی میں عملی طور پر وہ نظر آ جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کے ہاتھ میں اللہ کے نبی نے سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ کون سی انگوٹھی؟ سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے اس کو نکال لیا، اس کے ہاتھ سے اس کو نکال لیا۔ آج داماد کو سونے کی انگوٹھی دی جا رہی ہے اور داماد صاحب پہن بھی رہے ہیں۔ حرام ہے مرد کے لیے سونے کا استعمال کرنا۔ اللہ کی زمین پر کھلے عام مسلمان بغاوت کر رہا ہے، کھلے عام بغاوت کر رہا ہے۔ عام رواج ہے شادیوں میں سونے کی انگوٹھیاں، سونے کی چائنیں دی جا رہی ہیں اور مسلمان پوری خوشی کے ساتھ اس کو استعمال کر رہا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایک مزاج بنانا چاہیے، ایک مزاج بنانا چاہیے۔ مزاج یہ ہے کہ ہماری زندگی کے کسی بھی شعبے کا کوئی بھی کام ہو، کسی بھی شعبے کا کوئی بھی کام ہو،
اس کام کو ہمیں کرنا ہے تو سب سے پہلے تو اپنی حیثیت معلوم کریں کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر آپ مسلمان نہیں ہوتے تو پھر آپ آزاد ہیں، جو چاہے کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو۔ شراب آپ کے لیے حلال ہے، خنزیر آپ کے لیے حلال ہے، آپ جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پئیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھا ہے۔ مسلمان پابند ہوتا ہے، آزاد نہیں ہوتا۔ مسلمان کی آزادی جنت میں ہوگی، وہاں جو چاہے گا وہ مل جائے گا، یہاں تو پابند ہے مسلمان۔ تو ایک مزاج ہمیں یہ بنانا چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو سب سے پہلے اپنی حیثیت معلوم کرے کہ میں کون ہوں، کیا میں آزاد ہوں یا میں کسی کی پکڑ میں ہوں یا کسی شریعت کو میں پابند ہوں، یہ معلوم کرے آدمی۔ جب آدمی معلوم کرے گا تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، اللہ کو ماننے والا، اللہ کے رسول کو ماننے والا ہوں۔ تو اب میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے تو یہ معلوم کیا جائے کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول کا کیا طریقہ ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول کا کیا طریقہ ہے، معلوم کر کے اس کو پورا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اس میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک شادی کو ہی لے لیجئے، شادی کتنا آسان کام تھا، لیکن ہم نے اپنی منمانی رسموں کو اس میں داخل کر کے مشکل ہم نے بنا لیا، اللہ نے نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے تو بہت آسان بنایا تھا۔ آج کسی کے گھر لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو وہ دن یاد آتا ہے جب بچی کو رخصت کرنا ہوتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ کتنے لاکھ مجھے جمع کرنے پڑیں گے، کیا کیا چیزیں مجھے جمع کرنی پڑے گی، میری آمدنی کتنی ہے، کیا ہوگا، کیسا ہوگا۔ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اللہ نے نکاح کو بہت آسان بنایا، ہم نے مشکل بنا دیا، تو اس لیے یہ ذہن بنانا چاہیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ نے اس کے ہاتھ میں سے نکال دیا، صحابہ تھے، آپ نے اس کے ہاتھ میں سے نکال لیا، تو جیسے ہی اس نے نکال لیا، نکال کر آپ نے اس کو پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی آگ کا ایک شعلہ اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، آگ کا ایک شعلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، رکھنا چاہتا ہے۔ پھر بالآخر وہ مجلس ختم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ آپ کے مجلس سے چلے جانے کے بعد اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی صاحب نے، جس کی وہ انگوٹھی تھی، اس سے فرمایا کہ جاؤ اس کو اٹھا لو، اللہ کے نبی نے تمہارے استعمال سے منع فرمایا ہے، کسی اور کام میں لگا لو۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، قربان جائیں صحابہ پر، کیسے عاشق رسول تھے، کیسی محبت تھی، کیسی اطاعت تھی۔ کیا جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا، واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے فرمایا جس کو نبی نے ناراضگی کے ساتھ پھینک دیا ہو، اس کو آپ کا امتی کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے، اس کو آپ کا امتی کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایسی اطاعت ہونی چاہیے، ایسی اطاعت اگر ہوگی، آج بھی وہی اللہ ہے، آج بھی وہی اللہ اپنی قدرتوں کے ساتھ موجود ہے۔ ہم بدل گئے، اللہ نہیں بدلا، قرآن نہیں بدلا، نبی کی تعلیمات نہیں بدلی، ہم بدل گئے۔ اگر ہم اس نہج پر آ جائیں گے جس نہج پر صحابہ تھے، اللہ آج بھی وہ مددیں اتاریں گے جو مددیں اللہ نے صحابہ پر اتاری تھی۔ ہم بدل گئے، لینے والا ہاتھ بدلا ہے، دینے والا ہاتھ نہیں بدلا ہے، دینے والا وہی ہے، لینے والے بدل گئے، جو لینا نہیں جانتے یا لے کر سنبھالنا نہیں جانتے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ اللہ کے نبی کا چوتھا حق ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے۔ اور اسی طریقے سے پانچواں حق یہ ہے، اور بھی لمبے بہت سارے واقعات ہیں، عرض کریں گے تو لمبا وقت ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک حق یہ ہے کہ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے، آپ کی زندگی کو آئیڈیل بنایا جائے۔ اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کو نمونہ بنایا جائے، آپ کی زندگی کو نمونہ بنایا جائے۔ آپ رات کیسے گزارتے تھے،
آپ دن کیسے گزارتے تھے، آپ کی نمازیں کیسی تھیں، آپ کی عبادتیں کیسی تھیں، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کی معاشرتی زندگی کیسی تھی، بیویوں کے ساتھ کا سلوک کیسا تھا، بچوں کے ساتھ کا سلوک کیسا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ کا سلوک کیسا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ کا سلوک کیسا تھا، دوست و احباب کے ساتھ کا تعلق کیسا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام شعبوں میں ہم آئیڈیل بنائیں، نمونہ بنائیں۔ آج ہمارا آئیڈیل بدل گیا، ہم نے دوسروں کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے، دوسروں کو ہم نے اپنا نمونہ بنایا ہوا ہے۔ آج ہمارے نوجوان کسی کے فلم ایکٹر کو نمونہ بنائے ہوئے ہیں، کسی کرکٹ کھلاڑی کو نمونہ بنائے ہوئے ہیں، یا کسی فلم اسٹار کو نمونہ بنائے ہوئے ہیں۔ ہماری لڑکیاں کن عورتوں کو نہ جانے نمونہ بنائے ہوئی ہیں، جبکہ ہمارا نمونہ ایک ہی ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، اور آپ کی صحبت پانے والے صحابہ کرام ہیں۔ یہ ہمارا نمونہ ہے۔ ہم دیکھیں گے تو ان کو دیکھیں گے، دنیا کچھ بھی کہے، دنیا کچھ بھی کہے، زمانہ کتنا ہی فیشن والا کیوں نہ ہو جائے، طریقہ وہی چلے گا جو رسول اللہ نے بتایا، قیامت تک کے لیے اللہ نے طے فرما دیا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، کسی ایک اللہ والے نے کتنی اچھی بات فرمائی، موٹے موٹے انداز کی باتیں ہیں جو ہماری عقل میں گھسنے والی، سمجھ میں آنے والی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی سنتیں، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے، یہ وہ سنتیں اور وہ طریقے ہیں جو اللہ کو پسند آئے ہیں، جو اللہ کو پسند آئے ہیں، جو اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے، جو اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اس اللہ کے پسندیدہ یہ طریقے ہیں۔ اگر وہ طریقے ہم اختیار کریں گے تو ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بنیں گے، وہ سنتیں ہم اختیار کریں گے تو ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بنیں گے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، مختصر عرض یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ معلوم کرنا ہی کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج جتنی باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں، دعا کریں اس بات کی کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ آپ یہاں سے جائیں گے اپنے گھروں میں تو گھروں میں ان باتوں کو سنائیں کہ مسجد میں بیان ہوا، یہ باتیں بتائی گئی، آپ ان کو سنائیں، معلوم کرائیں، آپ ان کو سنائیں، معلوم کرائیں۔ اور جیسے وہ پہلی بات آپ کو میں یاد دلا دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات گئی بات گئی ختم ہو جائے، بیان کے شروع میں بولے تھے، بیان کا ختم ہو تک یاد نہیں رہی، وہ بھول گئے، ایسا نہ ہو۔ پھر آخری مرتبہ بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں کوئی نہ کوئی سیرت پاک کی تعلیم کو شروع کیا جائے، کل سے اس کام کو شروع کر دیا جائے، کتاب فوراً خریدیں اور خرید کر اس کی تعلیم شروع کر دیں۔ ایک دن میں پوری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزانہ 1 صفحہ 2 صفحے 3 صفحے حسب سہولت جتنا ہو سکے روزانہ پڑھتے رہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، سمجھ کر پڑھیں، دل و دماغ میں بٹھانے کے ارادے سے پڑھیں۔ آج کل لوگ اخبار بھی بغیر سمجھے نہیں پڑھتے، آج کل لوگ اخبار بھی بغیر سمجھے نہیں پڑھتے۔ ہم دین کی کوئی کتاب بغیر سمجھے کیسے پڑھیں گے؟ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو ہم کسی عالم دین سے رابطہ کریں، معلوم کریں کہ یہ کیا بات ہے، وہ سمجھ میں آ گئی، پھر اپنے گھر میں اس کو بتا دیا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے اس علاقے میں اللہ رحمت نازل فرمائیں گے، برکت نازل فرمائیں گے، اور آپ کے توسط سے اللہ تعالیٰ پورے صوبے میں، پورے شہر میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں اس کی رحمتیں پھیلائیں گے۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سے سچی محبت نصیب فرمائے، آپ سے سچا عشق نصیب فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور صحابہ کی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آج جو دین بوجھ بن گیا ہے ہمارے لیے، وہ اسی لیے کہ دین کی طلب ہمارے اندر سے نکل گئی، دین کی طلب ہمارے اندر سے نکل گئی۔ آج مسلمان کو ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کے حکم
مسلمان کو ضرورت ہی نہیں ہے نبی کے طریقے کی۔ کوئی کام کرنا ہے تو کون مسلمان ہے جو یہ معلوم کر رہا ہو کہ بھائی بتاؤ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ کیا کون مسلمان ایسا ہے جو یہ معلوم کر رہا ہو کہ بتاؤ بھائی میں اللہ کے نبی کا کیا طریقہ ہے؟ ایک شادی کو ہی آپ لے لیں، آپ نے کہیں دیکھا ہے ایسا خال خال اللہ ماشاء اللہ کہیں ہوگا تو ہوگا، نکاح کی کوئی تاریخ طے ہو گئی تو تاریخ طے ہونے کے بعد گھر کے ذمہ دار افراد بیٹھ کر کسی عالم دین کے پاس یہ مشورہ کر رہے ہوں کہ نکاح کرنا ہے، اللہ نے کیا حکم دیا ہے، نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے، بتائیں ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ ایک عبادت ہے، یہ شریعت کا ایک عمل ہے، اس کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ آپ نے کہیں دیکھا ہے ایسا مشورہ ہوتا ہوا؟ نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے مسلمان کو، ضرورت ہی نہیں ہے مسلمان کو اللہ کے حکم کی اور نبی کے طریقے کی۔ وہ اس لیے کہ طلب ختم ہو گئی، طلب ختم ہو گئی۔ اللہ سے طلب مانگنا چاہیے، اللہ سے طلب مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔